السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل حقائق ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو بسکٹ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بسکٹوں کی بہت ساری اقسام مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں میٹھے، نمکین اور اسی طریقے سے شوگر فری یا اور بہت ساری قسموں کے بسکٹ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ میں ان میں سے آپ کو وہ بسکٹ کھانے کا مشورہ دوں گا جو خود آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر میں بنائے جاتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کا مارکیٹ کے بسکٹ کھانے کو دل کر رہا ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ایک دفعہ ذرا ان کی بیکری میں جا کر یا ان کی بھٹی پر جا کر آپ دیکھ لیجئے کہ بسکٹ بنتے کیسے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ بسکٹ کھانے کا پروگرام نہیں بنائیں گے۔ اور ویسے بھی بیکریوں کے بنے ہوئے بسکٹ معیاری نہیں ہوتے، کیونکہ بیکریوں میں عدم صفائی کی وجہ سے لال بیگ اور دیگر حشرات الارض نے قبضہ جمایا ہوا ہوتا ہے۔ فیکٹریوں کے بنے ہوئے بسکٹ ویسے بھی کیمیکلز کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، یہ نہیں کھانے چاہیے، لیکن کیا کیجئے کہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اگر اچانک کوئی مہمان پہنچ جائے تو پھر گھر میں کب اور کیسے بسکٹ تیار کیے جائیں یہ خود ایک پرابلم ہے۔ تو اس کے لیے فوراً آپ کسی قریب کی دکان پہ جاتے ہیں اور بسکٹ پرچیز کر کے لے آتے ہیں اور چائے کے ساتھ مہمان کو پیش کرتے ہیں، اس کی خاطر تواضع بھی ہو جاتی ہے اور وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ خیر چلیے، یہ تو تھی کچھ باتیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کا مزاج۔ تو بسکٹ کا مزاج گرم تر ہے۔ مقدار خوراک آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی آپ کھا سکتے ہیں۔ فوائد کی اگر بات کی جائے تو اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ مہنگائی کے جن نے جس دن سے بوتل کے منہ سے نکل کر باہر آیا ہے، کسی حد تک یہ بسکٹ غریب کی عزت کو بچانے کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ قدرے سستے پڑتے ہیں، مہمان بھی ایسی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ دودھ یا چائے کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ روٹی ہی ہے، اس کی کمی تو کسی بھی چیز سے پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی کسی حد تک انہیں کھانے سے احساس ہوتا ہے کہ کچھ کھایا ہوا ضرور ہے۔ اگر بات کی جائے احتیاط کی تو یاد رکھیے شوگر کے مریض، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خصوصاً بسکٹ کم استعمال کیا کریں، کیونکہ یہ شوگر کو بڑھاتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی چیز کے خواص کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔